ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا۔ وہ اپنے بازو پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور اس طرف بھاگ رہا تھا اور فقیر نے کیا کیا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا، بابا جی چور تو اس طرف بھاگ رہا ہے، بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے تم قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹے میں قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔ بیٹا یہ جہاں مرضی چلا جائے، جہاں مرضی چھپ جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔ اس کی آخری منزل تو قبر ہے، اس کا آخری گھر تو قبر ہے، اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہی ہے نا۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے فیصلہ رب دے قرآن دا ہے۔ او میڈے جسم تے میڈی مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے۔ او تیڈی روح اے شاکر مالک دی، تیڈا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ بیٹا یہ جہاں مرضی چلا جائے، اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہے۔ جب یہ اپنے گھر میں آئے گا، اپنے گھر میں آئے گا، جب شام ہوگی یہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا۔ جب یہ اپنے گھر میں آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، او میاں لوگ کیا کہیں گے، او صاحب لوگ کیا کہتے ہیں۔ بس آخر میں یہی کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک دن کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، حضرت آپ امیر المومنین ہو، آپ جب بھی قبرستان میں آتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو، آنکھیں چھم چھم برستی ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا بھائیو جب میں قبرستان میں آتا ہوں، جب قبرستان کی دہلیز پر میں پہلا قدم رکھتا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو باقی کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل تیرے لیے دشوار ہو جائیں گے۔ میرے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اے جوانو جب بھی قبرستان میں جایا کرو تو خوب رویا کرو، ذکر کیا کرو، اپنی آخرت کی فکر کیا کرو، قبر کی فکر کیا کرو۔ اے نوجوانو قبر دن میں پتہ نہیں کتنی بار آوازیں دیتی ہے، اے حضرت انسان میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، روشنی لے کر آنا بیت الدودہ، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، حفاظت کا سامان لے کر آنا۔ اے ابن آدم اپنے لیے کوئی راحت کا سامان لے کر آنا۔ قبر ایک بار نہیں کئی بار انسان کو پکارتی ہے کہ میرے اندر عذاب ہی عذاب ہیں، اے نوجوان میرے اندر نیک اعمال لے کر آنا۔ اللہ اکبر۔ اے حضرت انسان تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اے انسان اچھے اعمال کے مطابق ہی تجھے رتبے ملیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا ہوگی، پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر، اے نوجوانو آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماہ سے نہیں 70 ماہ سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اے نوجوان تو اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ۔ رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے بخشش کی حد نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا۔
اے نوجوانوں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، اور وہ ہنر بچے کے پاس صرف رونا ہوتا ہے۔ وہ رو رو کر اپنی ماں کی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم! اے نوجوانوں، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، میں اسے نکال دے، اسے ختم کر دے، اس میں کو مار دے، نہیں تو یہ تمہیں مار دے گی۔ تم لوگوں نے اپنے اندر شیطان بٹھا رکھا ہے نا، اس شیطان کو نکال دو، اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تمہیں مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، انسان نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا یہ مسلمان مر گیا۔ ہے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما اور ویران مر گیا۔ اے نوجوانوں، اے حضرت انسان، تو کمزور پیدا ہوا تھا، تھوڑی سی طاقت ہی تجھے کیا ملی، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، جب دنیا سے مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اے انسان، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے، اس فقیر نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، تیرا کیا خیال ہے اگر یہی مرنے والا آدمی جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، ابھی دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے نا، اگر یہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر بھی آ جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا، بابا جی، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، بیٹا، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم یہ کام ضرور کر لینا۔ مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں تھا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا تمہارے پاس تو وقت ہے نا۔ تم تو ابھی زندہ ہو، تم قرآن پڑھ لینا، تم اپنے اللہ کو راضی کر لینا۔ جوانو، اللہ کو راضی کر لو، پکی توبہ کر کے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی آنکھیں کھلی ہیں، ابھی ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او جوانو، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اے میرے دوستو، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ تم اپنی ساری زندگی اپنے مالک کے نام کر دو تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ اے میرے دوستو، ابھی وقت ہے، اپنے رب کو پہچان لو۔ اے میرے دوستو،